الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علیہ یوم الخمیس مئۃ مرہ لم یفتقر ابدا او کما قال۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی مجھ پر ہر جمعرات کو 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لے، اللہ تبارک و تعالی اس سے تنگی اور فقر و فاقہ کو دور فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے تحت مدرسۃ المدینہ آن لائن جو کہ دعوت اسلامی کا ایک عظیم شعبہ ہے، اس کے تحت آج سے الحمدللہ 3 طرح کے کورسز کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں ایک کورس جس میں قرآن کریم ناظرہ پڑھانے کی صورت ہوگی اور اس کا ٹائم الحمدللہ 6 سے 7 بجے تک تھا۔ دوسرا کورس جس کا ابھی وقت شروع ہے نماز کورس، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا طہارت کورس کا سلسلہ ہوگا۔ نماز کورس یہ اپنے عنوان اور اپنے ٹائٹل سے ہی ظاہر ہے کہ ہم اس میں نماز سے متعلقہ انشاءاللہ مسائل اور فضائل وغیرہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کورس کے تحت ہم جن باتوں کو زیر بحث لائیں گے ان کو میں مختصراً عرض کیے دیتا ہوں۔ آج چونکہ اس کورس کا پہلا دن ہے، انشاءاللہ ہم اس کورس کے پہلے دن میں جو چیزیں آج بیان کی جائیں گی اس میں علم دین سیکھنے کے فضائل اور نماز کی ادائیگی کی فضیلت اور نماز چھوڑنے کی وعید۔ ویسے جو اس کورس کے تحت ہم جن عناوین پر گفتگو کریں گے اس میں ان 3 عناوین کے ساتھ ساتھ نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کو توڑنے والی چیزیں، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، نماز کے مکروہات تحریمیہ، یعنی وہ کام کہ جن کے نماز میں ہو جانے سے نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے مکروہات تنزیہیہ کہ جن کا نماز میں نہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے اس نماز کورس کے تحت نمازی کی اقسام، کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے جو نمازی ہوتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں، اور ہر ایک کے چونکہ احکام الگ الگ ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس کورس میں نمازی کی اقسام سے متعلقہ بھی بیان کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کے فضائل اور ترک جماعت کے آزار، یعنی وہ کام کہ جن کے پائے جانے کی وجہ سے جماعت کو چھوڑنا جائز ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز میں بے وضو ہو جانے کے مسائل اور نماز میں لقمہ دینے کے مسائل، قضا نمازوں کا بیان، مریض کی نماز کا بیان، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم نماز کا عملی طریقہ، یہ کم و بیش اگر ان کی گنتی کی جائے تو یہ نماز کورس کے تحت ہم جن ٹاپکس پر
नमाज से मुतालिका गुफ्तगू करेंगे, ये कम व बेश 20 के करीब बनते हैं। अल्लाह करीम जल्ला वाला ने सआदत बख्शी तो इंशाअल्लाह हम इन 20 अनामीन पर जो इसके अहम और लाजमी चीज़ें हैं वो आपको बयान करेंगे। सबसे पहले इंशाअल्लाह हम अभी नमाज, चूँकि एक मुसलमान पर वक्त बांधा हुआ फ़र्ज़ है, नमाज एक इस्लाम का बुनियादी सुतून है। जब तक इंसान किसी चीज़ को सीखता नहीं, उस वक़्त तक उस काम को कमा हक़्क़ुहु वो नहीं कर सकता। तो चूँकि नमाज पढ़ना नेकी का काम और इसका ताल्लुक़ इस्लाम के एक बुनियादी अमल से है, तो नमाज वो इबादत है कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाकर अर्श पर बुलाकर नबी करीम अलैहिस्सलाम को और आपकी उम्मत को ये तोहफ़ा अता फरमाया। सबसे पहले हम इल्म दीन सीखने के फ़ज़ाइल पर कुछ आपकी बारगाह में अहादीस करीमा पेश करेंगे। चूँकि तबीयतें दो तरह की होती हैं, एक वो कि जिन्हें अगर फ़ज़ाइल बताए जाएं तो वो फ़ज़ाइल को सुनकर उस अमल को करने की तरफ आ जाते हैं जिसे अरबी में तरगीब कहा जाता है। और दूसरी तबीयत इस तरह की होती है कि जब उनके सामने वईदें बयान की जाएं, जहन्नम के अज़ाबात को बयान किया जाए, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला के फ़रामीन पर जो अमल नहीं करते उनके लिए अल्लाह ने आखिरत में किस तरह के अज़ाबात रखे हैं उनको बयान किया जाए, तो फिर वो तबीयत जो है वो नेकी की तरफ माइल हो जाती है। उसे अरबी में तरहीब यानी डराना कहते हैं। तो अव्वलन इल्म दीन सीखने के फ़ज़ाइल के हवाले से चंद हदीस करीमा आपकी बारगाह की तरफ बढ़ाता हूँ, उन्हें अपने दिल में जगह दें। और चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो तीनों कोर्स हैं, चाहे उसका ताल्लुक़ तजवीद कोर्स से हो, उसका ताल्लुक़ नमाज कोर्स से हो या उसका ताल्लुक़ तहारत कोर्स से हो, तो ये सारे के सारे चूँकि इल्म दीन से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं। इल्म दीन सीखने वाला अल्लाह रसूल की बारगाह में कितना मुक़र्रब है। मिशकात शरीफ की हदीस करीमा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मान सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्ना औ कमा क़ाल। इरशाद फरमाया कि जो बंदा ऐसे रास्ते पर चला कि जिस रास्ते पर चलकर उसका मकसद इल्म दीन को हासिल करना है, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। दूसरी हदीस करीमा जो कि तफसीर कबीर में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बयान फरमाई और इसके रावी हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा अन यंज़ुरा इला उतक़ाइल्लाहि मिनन नार फलयंज़ुर इलल मुतअल्लिमीन औ कमा क़ाल। इरशाद फरमाया कि जिसे ये पसंद हो कि वो ऐसे लोगों की ज़ियारत करे जिन्हें अल्लाह ताला ने जहन्नम से आज़ाद कर दिया हो, उसे चाहिए कि वो इल्म दीन सीखने वालों की ज़ियारत कर लिया करे। तीसरी हदीस पाक ये भी तफसीर कबीर में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमहुल्लाह ने बयान फरमाई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, उस ज़ाते पाक की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है,
ما من متعلم یختلف الی باب عالم، کہ جو بھی طالب علم دین کسی عالم کے دروازے پر آتا جاتا ہے، الا كتب اللہ له بكل قدم عبادت سنہ، اللہ تبارک و تعالی اس طالب علم دین کے ہر قدم کے بدلے اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وَبَنَا لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ، اور اللہ تعالیٰ اس طالب علم دین کے ہر قدم کے بدلے جنت میں اس کے لیے شہر آباد فرماتا ہے۔ یمشی فی الارض تستغفر لہ، وہ طالب علم دین زمین پر یوں چلتا ہے کہ وہ زمین اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ یصبح ویمسی مغفورا لہ، وہ صبح اور شام اس حال میں کرتا ہے کہ وہ بخشا ہوا ہے۔ شاہدت الملائکۃ لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی اور معصوم فرشتے ایسے لوگوں کے حق میں یہ گواہی دیتے ہیں بأنہم عتقاء اللہ من النار، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ چوتھی حدیث مبارکہ، جس کے راوی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں ان الرجل لیخرج من منزلہ، ایک شخص اپنے گھر سے یوں نکلتا ہے، وعلیہ من الذنوب مثل جبل تہامۃ، کہ اس بندے کے نامہ اعمال میں بڑے بڑے گناہ ہیں، اور حدیث مبارکہ کے اندر ان گناہوں کے بڑے پن کو یوں بیان کیا، وعلیہ من الذنوب مثل جبل تہامہ، تہامہ نامی پہاڑ کی مثل اس بندے کے نامہ اعمال میں گناہ ہیں۔ اذا سمع العلم، جب وہ کسی دینی محفل میں آ گیا، آ کر وہاں بیٹھا اور اس نے علم دین کی باتیں سنی، استرجع علی ذنوبہ، اور پھر اس نے اپنے گناہوں سے بیزاری کا اظہار کیا، وانصرف الی منزلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس بندے نے یہ کام کر لیے، اب یہ جب اپنے گھر کی جانب لوٹا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ، وہ اس حال میں اس محفل سے لوٹ رہا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی ایک بھی گناہ باقی نہ رہا۔ تو یہ احادیث کریمہ ہمیں علم دین سیکھنے کے فضائل، علم دین حاصل کرنے کی برکتیں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی اگر میں انہیں مختصراً یوں بیان کروں کہ علم دین سیکھنے سے انسان جنت کی راہ پہ چل پڑتا ہے۔ علم دین سیکھنے والا یہ گویا وہ فرد ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ علم دین سیکھنے والا یہ وہ بندہ ہے کہ جسے اللہ کریم جل وعلا ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب، ہر قدم کے بدلے جنت میں اس کے لیے شہر آباد، وہ زمین پہ چلے اس حال میں کہ زمین اس کے لیے بخشش کی دعا کرے، وہ صبح کرے شام کرے اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے بخش دیا گیا ہو، اور اللہ کے نورانی اور معصوم فرشتے اس کے لیے اس بات کی گواہی دیں کہ یہ بندہ جہنم سے آزاد کیا ہوا ہے۔ یقیناً علم دین سیکھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کریمہ جسے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر ہی میں بیان فرمایا کہ آپ کے ایک صحابی کی وفات کا وقت قریب ہے، سیدنا ملک الموت علیہ السلام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، گفت و شنید کے بعد جب جانے لگے تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو فلاں صحابی ہیں ان کی وفات کا وقت بہت قریب رہ گیا،
نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے جب ملک الموت علیہ السلام جدا ہوئے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو پاس بلا کر ارشاد فرمایا کہ تمہاری زندگی کی ایک ساعت باقی رہ گئی ہے، اس کے بعد تم فوت ہو جاؤ گے۔ تو وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ ارشاد فرمائیے کہ میں کون سی نیکی کروں، مرنے سے پہلے پہلے میں کون سا ایسا نیکی والا کام کروں کہ جو اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں میرے لیے بخشش کا سبب بن جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اپنے صحابی کو جو بات ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا اشتغل بالتعلم، اے میرے صحابی علم دین سیکھنے میں مصروف ہو جا۔ اس حدیث پاک کے تحت علماء نے اس کی شرح بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر علم دین سیکھنے سے بڑھ کر کوئی اور نیکی ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس صحابی کو اسی نیکی کے کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ تو گویا علم دین یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی اعلیٰ نیکی ہے، انسان کے لیے اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ سے بخششیں پانے، مغفرتیں پانے، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ سے برکات کو پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ تھے علم دین سیکھنے کے فضائل۔ انشاءاللہ اب ہم نماز کی ادائیگی پر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جو ایمان والوں کے لیے بھلائی رکھی، خیر رکھی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی احادیث کریمہ کے ذریعے نماز ادا کرنے والوں کے احادیث میں فضائل بیان فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز چھوڑنے کی جو وعیدیں ہیں، جو عذابات ہیں، جو بے برکتیاں ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا جگہ بہ جگہ نماز ادا کرنے کے حکم کو بیان فرماتا ہے، جس طرح کہ سورہ بقرہ دوسری سورت قرآن پاک کی، اس کے شروع ہی میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے جہاں ایمان والوں کی دیگر صفتوں کو بیان کیا کہ ایمان والے کون لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ پرہیزگار جو اللہ پر ایمان یوں لاتے ہیں کہ وہ چونکہ رب غیب ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لانے والے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ ایک اور موقع پر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے نماز قائم کرنے کے حوالے سے ایمان والوں کے اس وصف کو بھی بیان کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ اسی طرح ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز یعنی نماز عصر کی محافظت کرو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نماز کن پر بھاری نہیں ان سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز شاق ہے یعنی بھاری ہے مگر خشوع کرنے والوں پر، یعنی جو اللہ رب العالمین جل وعلا کا خوف رکھنے والے،
उन लोगों पर नमाज भारी नहीं है। इसी तरह हदीस करीमा का अगर हम मुताला करते हैं तो उसमें भी हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद ऐसे फरामीन मिलते हैं कि जिनमें नमाज अदा करने वालों की फजीलतों को बयान किया गया। जी हाँ, सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है और इसके रावी हज़रत सय्यदुना इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख़ास बंदे और रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात देना और हज करना और माहे रमज़ान का रोज़ा रखना। दूसरी हदीस करीमा जिसे इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में बयान किया और तिरमिज़ी शरीफ और इब्ने माजा की रिवायत, सय्यदुना मुआज़ बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु आप कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, वो अमल इरशाद हो कि मुझे जन्नत में ले जाए और जहन्नम से बचाए। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की इबादत कर और उसके साथ किसी को शरीक न कर और नमाज कायम रख और ज़कात दे और रमज़ान का रोज़ा रख और बैतुल्लाह का हज कर। इसी तरह मुस्लिम शरीफ में सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 नमाजें और जुमुआ से जुमुआ तक और रमज़ान से रमज़ान तक उन तमाम गुनाहों को मिटा देते हैं जो इनके दरमियान हों, जबकि बंदा कबाइर यानी बड़े गुनाहों से बचा रहे। बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक, इसके रावी भी हज़रत सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बताओ अगर किसी के दरवाजे पर नहर हो और वो उसमें हर रोज 5 मरतबा गुस्ल करे यानी नहाए, क्या उसके बाद ऐसे शख्स के बदन पर कोई मैल बाकी रहेगा? अर्ज की गई, नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यही मिसाल 5 नमाजों की है कि अल्लाह ताला इनके सबब खताओं को मिटा देता है। यूं ही सही बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में है कि हज़रत सय्यदुना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अमाल में अल्लाह अज़्ज़ व जल के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्या है? इरशाद फरमाया, वक्त के अंदर नमाज अदा करना। यूं ही बैहकी शरीफ में सय्यदुना उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, एक साहिब ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम में सबसे ज्यादा अल्लाह अज़्ज़ व जल के नज़दीक पसंदीदा चीज़ क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वक्त में नमाज पढ़ना, और जिसने नमाज छोड़ दी उसका कोई दीन नहीं। और इरशाद फरमाया कि नमाज दीन का सुतून है। यूं ही अबू दाऊद ने बतरीके अमर बिन शुऐब
یہ حدیث مبارکہ بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں تو پھر مار کر نماز پڑھواؤ۔ اگلی حدیث پاک جسے امام احمد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھاڑوں یعنی سردیوں کے ایام میں باہر تشریف لے گئے، اور وہ زمانہ پتوں کے جھڑنے کا زمانہ تھا۔ درختوں کے پتے اس دور میں، جو سردی والا جو موسم آیا، اس میں درختوں کے پتے گرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے، آپ نے 2 ٹہنیاں درختوں کی پکڑی، اور ٹہنیوں کو پکڑ کر جب آپ نے ہلایا تو اس کے پتے گرنے لگے۔ ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، مسلمان بندہ اللہ عز و جل کے لیے جب نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے۔ یوں ہی طبرانی اوسط میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر یہ درست نہ ہوئی تو سبھی بگڑ جائیں گے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ ایسا شخص کہ جس کے نماز کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے قیامت والے دن، وہ خائب و خاسر یعنی نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ امام احمد رحمہ اللہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ یوں ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے فضائل کو بیان فرماتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن نماز فجر اور نماز عشاء با جماعت پڑھی، اس کو اللہ تبارک و تعالی 2 براءتیں عطا فرمائے گا، یعنی 2 آزادیاں عطا فرمائے گا۔ نمبر ایک تو آگ سے، جہنم کی آگ سے اس کو برات دی جائے گی، اور دوسرا نفاق یعنی منافقت سے اللہ تعالی اسے بری فرما دے گا۔ ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد میں باجماعت 40 راتیں نماز عشاء پڑھے اس طرح کہ کوئی اس کی رکعت فوت نہ ہو، یعنی شروع سے ہی امام کے ساتھ مل جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب نمازوں میں زیادہ بھاری نماز منافقین پر وہ نماز عشاء اور نماز فجر ہے، اور جو ان میں فضیلت ہے اگر مسلمان اس کو جان لیتے تو ضرور حاضر ہوتے،
اگرچہ سرین یعنی پیٹھ کے بل گھسٹتے ہوئے ہی آتے۔ یوں ہی نماز ادا نہ کرنے کی بے شمار وعیدیں بھی ہیں کہ جو نماز کو بلا وجہ شرعی چھوڑ دیتا ہے، نماز کو ادا نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے بارے میں روایات کے اندر، احادیث کے اندر کس طرح کی وعیدوں کو بیان کیا گیا وہ بھی سنتے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہمیں نماز کا پکا عادی بنائے، نماز ادا کرنے والا بنائے، اور نماز کو اس کے وقت میں اہتمام کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ ادا کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز فوت ہوئی گویا اس کے اہل و مال، یعنی اہل اس کی اولاد اور اس کے مال وہ جاتے رہے۔ یوں ہی ابو نعیم ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر نماز چھوڑی، جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ امام احمد ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قصدن یعنی جان بوجھ کر نماز ترک نہ کرو، نماز نہ چھوڑو، کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ عز و جل اور اس کا رسول اس سے بری و ذمہ ہیں۔ ایسے ہی بخاری اور مسلم کے اندر حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی خیر یعنی بھلائی نہیں۔ بیہقی شریف کی حدیث پاک جس کے راوی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، اور نماز تو دین کا ستون ہے۔ بزار نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جس کے لیے نماز نہ ہو۔ امام احمد اپنی مسند میں اور دارمی میں اور بیہقی شعب الایمان میں حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر محافظت یعنی مداومت کی، مراد اس کو ہمیشہ پڑھا، قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، برہان یعنی دلیل بنے گی، اور وہ نماز اس نمازی کے لیے نجات ہوگی۔ اور جس نے اس نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، اور نہ ہی قیامت والے دن نجات۔ اور قیامت کے دن ایسا شخص کہ جو بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، نماز پر ہمیشگی اختیار نہیں کرتا، فرمایا قیامت کے دن ایسے بے نمازی شخص کا حساب و کتاب، اس کا انجام، اس کا حشر، یہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ الامان والحفیظ۔ اللہ تعالی ہمیں
نماز کی محافظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ نماز ادا کرتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں امام مالک رحمہ اللہ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے جو گورنر ہوتے ان کے پاس آپ نے فرمان بھیجا کہ تمہارے سب کاموں سے اہم میرے نزدیک نماز ہے۔ جس نے اس کو محفوظ رکھا، جس نے اس پر ہمیشگی اختیار کی، اس نے اپنا دین محفوظ رکھا، اور جس نے اس نماز کو ضائع کیا وہ اور چیزوں کو بدرجہ اولا ضائع کرنے والا ہوگا۔ یوں ہی ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں جانتے تھے سوائے نماز کے۔ بہت ساری ایسی احادیث ہیں کہ جن کا ظاہر یہ ہے کہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنا کفر ہے، اور بعض صحابہ کرام مثلا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام صحابہ کرام کا یہی مذہب تھا کہ نماز بلا عذر شرعی جان بوجھ کر چھوڑنے والا گویا کہ کفر کرنے والا ہے۔ بعض ائمہ مثلا امام احمد بن حنبل، حضرت اسحاق بن راہوی، حضرت عبداللہ بن مبارک اور امام نخعی رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب تھا۔ اگرچہ ہمارے امام اعظم رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ کرام اور بہت سارے صحابہ کرام ایسے شخص کی جو کہ نماز بلا وجہ بھی چھوڑنے والا ہے اس کی تکفیر نہیں کرتے، یعنی اسے کافر نہیں سمجھتے، لیکن پھر بھی یہ بات کیا کم ہے کہ ان جلیل القدر صحابہ کرام اور ان ائمہ کے نزدیک ایسا شخص گویا کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جانے والا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نماز کی حفاظت کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، جو مرد حضرات ہیں اللہ ہمیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور جو اسلامی بہنیں ہیں انہیں اللہ تعالیٰ گھر کے اندر ہی نماز پر ہمیشگی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارا جو یہ سلسلہ ہے نماز کورس والا، اللہ پاک نے چاہا اور آپ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں لائیو رہے تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کم و بیش 20 عناوین ہم اس نماز کورس کے تحت اس کے اندر بیان کریں گے، اور انشاءاللہ موقع بموقع آپ بھی دیکھیں گے کہ جس میں نماز کے فرائض ہیں، نماز کے واجبات ہیں، اسی طرح وہ اعمال کہ جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، وہ اعمال کہ جن کے کرنے سے نماز کا دوبارہ پڑھنا اس نمازی پر واجب ہو جاتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں۔ اسی طرح مسافر کی نماز، بندہ مسافر کب ہوتا ہے، اور مسافر سفر میں اس کو کون سی نماز کے اندر شریعت نے ریلیف دیا ہے، تخفیف دی ہے، اس پر نماز میں کمی کی صورت کی ہے، اس پر انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چونکہ ہر موضوع بڑا اہم ہے
اور بالخصوص جیسے قضا نمازیں ہیں، تو اگر کسی مسلمان کی بعض نمازیں قضا ہیں، اس نے وہ ادا نہیں کی، تو وہ اپنی ان قضا نمازوں کو کس طرح ادا کرے، اس کا حساب و کتاب کیسے کرے، اپنی کس عمر سے ان نمازوں کو کاؤنٹ کرنے کی صورت کرے، اس پر بھی انشاءاللہ اللہ پاک نے سعادت بخشی، توفیق بخشی تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات چیت کریں گے۔ اور الحمدللہ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی جو کہ الحمدللہ دین اسلام کے پیغام کو دنیا بھر میں پہنچانے کا عزم لیے ہوئے ہے، جس کا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ جو ہمارے کورسز کا سلسلہ سے شروع ہوا، جس میں قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ مخارج کے ساتھ پڑھنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کورس، اور ابھی اس کورس کے بعد، نماز کورس کے بعد کم و بیش 8 بجے سے انشاءاللہ ہمارا طہارت کورس کا آغاز ہوگا، اور اسی پیج پر اس کورس کے متعلق بھی جو طہارت سے متعلق احکامات ہیں، مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو سکھانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آپ سے التجا ہے کہ آپ اس پیج کو جوائن کریں، اور روزانہ کی بنیاد پر کم و بیش 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک یہ 3 ہمارے کورسز ہیں، جن کا دورانیہ کم و بیش 1 گھنٹے کے قریب ہے۔ تو آپ اگر لائیو رہیں گے تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ پاک کے فضل سے، اس کے کرم سے ہمیں ان کورسز سے کیا کچھ سیکھنے کو ملا۔ تو دعوت اسلامی جو کہ ایک ورلڈ وائڈ عالمگیر تحریک ہے، اور جس کا مقصد مسجد بھرو تحریک، دعوت اسلامی کا یہ الحمدللہ نعرہ ہے کہ دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے۔ تو مسجد بھرو تحریک کا مطلب کیا ہے کہ مساجد کو بھرنا ہے، اور مساجد کو بھرنے کا مطلب کہ مساجد میں نمازیوں کی تعداد کو بڑھانا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے اس کورس کا بھی چونکہ عنوان یہی ہے، نماز کورس، تو آپ جب اس کورس اور دیگر جو ہمارے ساتھ مزید 2 کورسز ہیں، ایک اس سے پہلے اور ایک کورس اس کے بعد جو طہارت کورس ہے، تو ان تمام کورسز کے اندر آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ دین کا ایک بہت خزانہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے ہاتھ آئے گا۔ وہ مسائل، وہ احکامات کی صورتیں جو ان کورسز کے اندر بیان کی جائیں گی، یہ انشاءاللہ ایسی صورتیں ہوں گی، ایسے مسائل ہوں گے، ایسے احکامات ہوں گے کہ آپ میں سے بہت ساروں کو یہ لگے گا کہ یار آج تک ہم نے ان مسائل سے ہم دور رہے، ہم ان کو سیکھ نہ پائے۔ تو چونکہ ان ایام میں ہمارے پاس وقت بھی ہے، ہم ایزی بھی ہیں کاموں سے، تو آپ کی بارگاہ میں پھر عرض کروں گا کہ آپ ان کورسز کے اندر ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل ان کورسز میں شامل رہنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کے فیوزات سے مستفیض فرمائے، اور قرآن کریم کو درست پڑھنے کے حوالے سے، نماز کو درست ادا کرنے کے حوالے سے، اور طہارت کے معاملات کو درست کرنے کے حوالے سے اللہ کریم جل وعلا ہمیں ان کورسز سے خوب تر مستفیض ہونے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔